اور پھر نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو بادشاہ ہے یا فقیر ہے، سب کی نماز ایک ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے، بادشاہ ہے یا فقیر ہے، سب کا قرآن ایک ہے۔ حج کرنے کے لیے گئے، بادشاہ ہے یا فقیر ہے، سب کا لباس ایک ہے۔ وہی کام سب نے کرنے ہیں، میدان عرفات میں، میدان منا میں، مزدلفہ میں، بیت اللہ کے اندر طواف میں، صفا مروہ کی سائی میں، سب کا لباس بھی ایک جیسا ہے اور سب کے ذمہ کام بھی ایک جیسا ہے۔ اسلام نے اسی اکائی کو سامنے رکھتے ہوئے انسانوں کی ایک ایسی جماعت بنانے کی کوشش کی ہے کہ جس میں سب انسان برابر یکساں ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میدان عرفات کی تقریر اور آپ کا خطاب، آپ کا حجۃ الوداع کا خطبہ مسلمانوں کو یہی بتاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاکیزہ دور میں اس کی مثال چھوڑی ہے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قریش کے قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی جاری کردار، اسلام کی دی ہوئی شرعی حد یعنی قطع ید اس پر جاری کرنے کا حکم فرمایا۔ قریشیوں کے لیے یہ بات بہت شاق گزری کہ ہم سردار لوگ اور بنو مخزوم اس کا ایک مقام تھا۔ یہ ابو جہل جو سردار تھا پورے مکے کا، یہ قبیلہ بنو مخزوم کا سردار تھا، اور قبیلہ بنو مخزوم کی مکے میں جاہ و جلال اتنا تھا کہ کوئی آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ قریش کے تمام خاندانوں کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے، بنو مخزوم والے، عبد مناف والے، لوئی والے، جتنے بھی قبائل تھے سب کے سردار اکٹھے ہوئے اور بیٹھ کر آپس میں مشاورت کی کہ اگر آج بنو مخزوم کی عورت کا ہاتھ کٹ گیا تو کل مکے کا کوئی رئیس اور کوئی سردار اسلام کی کسی حد سے نہیں بچ سکے گا۔ لہذا آج وقت ہے اس کو اسی جگہ روکو کہ یہ قوانین کمیوں کے لیے ہوتے ہیں، سرداروں اور چودھریوں کے لیے نہیں ہوتے۔ قبائلی سرداروں نے مشاورت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے اسامہ کے پاس اجتماع کیا اور اسامہ کو اس بات پر قائل کیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں کہ بڑے معزز گھرانے کی عورت ہے، چلو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ علماء کے پاس جب اسامہ سفارش لے کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسامہ کی بات سنی، حدیث کے الفاظ ہیں تغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حدیث میں آتا ہے احمر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما ضل من کان قبلکم، اے اسامہ جو تم سے پہلے قومیں اور امتیں ہو گزری ہیں ان کی گمراہی کا سبب یہی تھا کہ جو لوگ ان میں سے اذا سرک الشریف ترکوہ واذا سرک الضعیف منہم اقاموا علیہ الحد، کہ جب ان میں سے کوئی قبیلے والا کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب وہ کمزور کرتا اس پر حد لاگو کر دیتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر وہ بات کہی جو قیامت کی دیواروں تک کے تمام شہنشاہوں، بادشاہوں، ججوں، قاضیوں اور تمام فیصلہ کرنے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اے اسامہ یہ تو فاطمہ ہے بنو مخزوم قبیلے کی، وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ اکائی ہے جو اسلام شروع سے سکھاتا ہے، نماز ایک جیسی، روزہ ایک جیسا، حج ایک جیسا، کتاب سب کی ایک اور قانون بھی سب کے لیے ایک، وہ بادشاہ کا بیٹا ہو یا گداگر ہو۔ پھر اسلام نے اس اکائی کے درس کو پوری معاشرت اور معاشرے میں پھیلایا ہے۔ دکھ درد ہو تو سب کو یکساں ہو، بالکل ایک جیسا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد۔ اور اس کی مثال اسلامی معاشرے نے قرون اولیٰ میں پیش کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ثانی تھے مسلمانوں کے، ان کے غلام اسلم بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا، آپ رات کو مدینہ کی گلیوں میں ہی صرف گشت نہ فرماتے بلکہ پا پیادہ آپ مدینے کی شہری آبادی سے باہر نکل کر جو لوگ جھونپڑیوں میں اور خیموں میں رہتے تھے آپ ان کی خبر گیری کے لیے وہاں تک پہنچتے۔ اسلم بیان کرتے ہیں ایک دن میں اور امیر المومنین ہم اسی طرح رات کو گشت کر رہے تھے، گشت کرتے کرتے ہم مدینہ سے باہر نکل گئے، باہر کچی آبادی کی طرف نکل گئے۔ ایک گھر کے اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت باہر آئی، پوچھا بی بی کیا بات ہے؟ امیر المومنین نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے عورت باہر آئی، آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ رات کے اس پہر میں بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بچے روئیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا؟ کہا کیا تم نے خلیفہ وقت کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ ہمارے گھر میں خوراک نہیں؟ وہ عورت کہنے لگی عمر خلیفہ بن کے مدینے کی کرسی پر کیوں بیٹھا ہوا ہے اگر اسے اس بات کا بھی علم نہیں کہ کس گھر میں خوراک ہے اور کس گھر میں نہیں؟